آپ نے کتنے لوگوں کو اپنی کم سونے کی عادت کے بارے میں فخریہ طور پر کہتے سنا ہوگا، مگر نیند کی کمی ہمارے دماغ اور جسم کو حیرت انگیز طرح سے متاثر کر سکتی ہے، یہاں تک کہ کم سونے والوں کے بارے میں جان کر آپ کو ان کے فیصلہ اور مقبولیت پر شک گزرنے لگے گا۔ پروفیسر میتھیو والکر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں نفسیات اور علم الاعصاب کے استاد ہیں۔ وہ ہم کیوں سوتے ہیں نامی کتاب کے مصنف بھی ہیں۔ یہ کتاب ممکنہ طور پر آپ کی زندگی بدلنے، عمر بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کے خیال میں لوگ بہت مصروف ہو گئے ہیں اور تھوڑے وقت میں بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو شواہد ملے ہیں ان کے مطابق ایسے لوگوں کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ ہم اپنی جسمانی ضروریات کو زیادہ دیر تک نظر انداز نہیں کر سکتے۔ نیند کو پورا کرنا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے تو نتیجہ طبیعت کی خرابی اور امراض کی صورت میں نکل سکتا ہے۔ سوال: نیند کیوں ضروری ہے؟ جواب: لاکھوں مریضوں کے مطالعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ نیند اور عمر کا براہ راست تعلق ہے۔ نیند جتنی کم ہوگی عمر بھی اتنی ہی کم ہوگی، لہٰذا اگر آپ زیادہ جینا اور صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو نیند پوری کرنے کے لیے جو بن پڑے کریں۔ نیند خود کو صحت مند رکھنے کے لیے ایسا نسخہ ہے جس پر کچھ خرچ نہیں آتا، اور نہ ہی یہ کوئی کڑوی دوا ہے جسے پینے سے انسان ہچکچائے۔ در حقیقت نیند کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ پروفیسر واکر نے ڈاکٹروں کو قائل کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے مریضوں کو نیند بطور علاج تجویز کریں۔ نیند کے لاتعداد فائدے ہیں۔ ذہن اور جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جو کم نیند کی وجہ سے بری طرح متاثر نہ ہوتا ہو، مگر نیند قدرتی ہونی چاہیے، کیونکہ نیند کی گولی سے دوسرے امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ کم خوابی کے ذہن اور جسم پر اثرات۔ ترقی یافتہ ممالک میں موت کا سبب بننے والے تقریباً تمام امراض کا تعلق کسی نہ کسی طور پر نیند کی کمی سے ہے۔ ان میں الزائمر یا بھولنے کی بیماری، کینسر، امراض قلب، موٹاپا، ذیابیطس، ڈپریشن، ذہنی پریشانی اور خودکشی کا رجحان شامل ہے۔ تمام جسمانی اور ذہنی افعال کی ٹھیک طور پر انجام دہی کے لیے نیند ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جسم اور دماغ میں ہونے والی ٹوٹ پھوٹ کی مرمت نیند کے دوران ہوتی ہے اور ہم تازہ دم ہو کر بیدار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر نیند پوری نہ ہو تو مرمت بھی نامکمل رہتی ہے۔ 50 سال پر مبنی سائنسی تحقیق کے بعد نیند کے ماہرین کہتے ہیں کہ سوال یہ نہیں کہ نیند کے فائدے کیا ہیں، بلکہ یہ ہے کہ کیا ایسی بھی کوئی چیز ہے جس کو نیند سے فائدہ نہ پہنچتا ہو۔ اب تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی جس کے لیے نیند کو مفید نہ پایا گیا ہو۔ سوال: کتنی دیر سونا کافی ہے؟ مختصر جواب: 7 سے 9 گھنٹے۔ 7 گھنٹے سے کم نیند جسمانی اور ذہنی کارکردگی اور بیماریوں کے خلاف جسم کا مدافعتی نظام کو متاثر کرتی ہے۔ 20 گھنٹے تک مسلسل جاگتے رہنے کا اثر انسان پر ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کسی نشہ آور چیز کی قانونی حد سے زیادہ لینے کا۔ نیند کی کمی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ کو فوری طور پر اس کے برے اثرات کا علم نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی نشے میں دھت شخص خود کو بالکل ٹھیک ٹھاک سمجھتا ہے، مگر آپ جانتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ گہری نیند کیوں نہیں آتی؟ گزشتہ 100 برس کے دوران ترقی یافتہ ملکوں میں نیند میں واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اب لوگوں کو گہری نیند نہیں آتی، جس کی وجہ سے وہ خواب بھی نہیں دیکھتے، حالانکہ خواب کا آنا ہماری تخلیقی صلاحیت اور ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے۔ گہری نیند کو طب کی اصطلاح میں REM سلیپ یا ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کہتے ہیں، یعنی وہ نیند جس میں آنکھیں گاہے بگاہے تیزی سے حرکت کرتی ہیں اور اچھے خواب آتے ہیں۔ باللفاظ دیگر، گہری نیند یا REM ہمارے لیے جذباتی سطح پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرتی ہے، مگر کم نیند کی کئی وجوہات ہیں۔ اہمیت سے ناواقف۔ اگرچہ سائنسدانوں کو نیند کی اہمیت کا احساس ہے، لیکن اب تک انہوں نے اس کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کی زیادہ تر لوگوں کو اس کی اہمیت کا ادراک نہیں ہے، اس لیے وہ اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہی نہیں۔ زندگی کی رفتار۔ عام طور پر ہم کام زیادہ کرتے ہیں اور پھر سفر میں بھی خاصا وقت صرف ہو جاتا ہے۔ ہم صبح جلدی نکلتے ہیں اور شام کو دیر سے گھر آتے ہیں۔ پھر ہم اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا چاہتے ہیں، کچھ دیر کے لیے ٹی وی بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان سب کا نتیجہ نیند کی کمی کی صورت میں نکلتا ہے۔ نیند کے بارے میں تصورات اور رویے۔ ایک بڑا مسئلہ نیند کے بارے میں ہمارا تصور ہے۔ اگر آپ کسی سے کہیں کہ 9 گھنٹے کی نیند ضروری ہے تو وہ آپ کو عجیب نظروں سے دیکھے گا، کیونکہ عام لوگوں کے خیال میں اتنی دیر تو کوئی کاہل شخص ہی سو سکتا ہے۔ زیادہ سونے کی عادت اتنی بدنام ہو گئی ہے کہ لوگ فخریہ بتاتے ہی نہیں کہ وہ کتنا کم سوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جب کوئی بچہ زیادہ سوتا ہے تو اسے اچھا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بچوں میں زیادہ نیند کو نشوونما کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے، مگر عمر کے بڑھنے کے ساتھ نیند کے بارے میں ہمارا رویہ بدلنے لگتا ہے، بلکہ زیادہ سونے والوں کی سرزنش کی جاتی ہے۔ گرد و پیش۔ ہم رات کی تاریکی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اچھی اور صحت افزا نیند کے لیے ایک ہارمون یا کیمیائی مادے میلاٹونن کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمارا جسم صرف تاریکی میں پیدا کرتا ہے۔ بدقسمتی سے صنعتی ترقی کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ ہم
مسلسل روشنی میں نہائے رہتے ہیں۔ یہ LED اسکرینز کے ساتھ بدتر ہو جاتا ہے کیونکہ نیلے رنگ کی روشنی میلاٹونن کی پیداوار کو اور کم کر دیتی ہے۔ کیا نقصان کا ازالہ ممکن ہے؟ ہاں اور نہیں۔ گزرا ہوا وقت تو واپس نہیں آ سکتا، مگر اچھی تبدیلی کسی بھی وقت لائی جا سکتی ہے۔ یہ خیال کہ آپ کھوئی ہوئی نیند بعد میں پوری کر سکتے ہیں غلط ہے۔ اس لیے ہفتے بھر کم سونا اور چھٹی والے دن حد سے زیادہ سونا کھوئی ہوئی نیند کا مداوع کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ روزمرہ کے معمولات میں تبدیلی لائی جائے اور نیند کو پورا وقت دیا جائے۔ اس کا فائدہ فوری ہوگا۔ اس کے شواہد موجود ہیں۔ مثلاً ایک گروپ جس میں نیند کی خرابی کی وجہ سے زیادہ خراٹے لینے اور سانس میں تکلیف کی شکایت تھی، مطالعے سے پتہ چلا کہ جن لوگوں نے اپنی نیند پوری نہیں کی ان کی شکایت برقرار رہی، البتہ جن لوگوں نے اپنی عادات بدل کر گہری نیند سونا شروع کر دیا ان کو فائدہ ہوا۔ کیا نیند کو ذخیرہ کیا جا سکتا ہے؟ کاش ایسا ہو سکتا۔ ویسے چربی کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے، جب اچھی اور زیادہ خوراک میسر ہو تو ہمارے جسم میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور خوراک کی کمی کی صورت میں یہی چربی گھل کر ہمیں توانائی فراہم کرتی ہے، مگر نیند کے لیے ایسا ممکن نہیں کیونکہ یہ نیند مسئلہ جدید دور کا ہے۔ انسان کے ارتقائی عمل میں یہ موجود ہی نہیں، اس لیے نہ ہی نیند قضا ہو سکتی ہے اور نہ ہی پیشگی ادا کی جا سکتی ہے۔